حضرت سلمان فارسی بڑے جلیل القدر اور بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی اسلام لانے کی جو داستان ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اصل میں یہ ایران کے رہنے والے تھے، جیسا کہ ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے سلمان فارسی۔ فارس ایران کا پرانا نام تھا، تو یہ ایران کے رہنے والے تھے اور آتش پرست مذہب ان کا، یعنی مجوسی بھی ان کو کہا جاتا ہے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ اور ان کے والد نے ان کو آگ کی پوجا پر اور آگ کی ڈیوٹی پر مامور کیا ہوا تھا۔ آگ کی پوجا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت آگ کو جلائے رکھتے تھے، آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن وہ باہر نکلے حضرت سلمان، تو باہر انہوں نے عیسائی مذہب کے عالم کے بیان سنا، ان کی گفتگو سنی اور ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا، تو ان کو یہ محسوس ہوا یہ جو طریقہ ہے، جس طریقے پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، یہی درست اور صحیح طریقہ ہے۔ ان کو دلچسپی پیدا ہوئی اور پھر وہ ان کے ساتھ آ کر عیسائی مذہب کے بارے میں بات چیت کرتے، گفتگو کرتے، معلومات لیتے، اور پھر انہوں نے اس مذہب کو قبول کر لیا۔ چونکہ اسلام سے پہلے جو سچا مذہب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا۔ حضرت سلمان نے عیسائیت کو قبول کیا، اور جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے ان پر سختی کی، تو وہ پھر گھر سے بھاگ کر شام چلے گئے۔ شام میں جا کر ایک عیسائیوں کے عبادت خانے میں رہنے لگ گئے، وہاں کافی عرصہ گزارا۔ تو وہاں کا جو راہب تھا، اس کا جب انتقال ہونے لگا اور وہ فوت ہو گئے، تو یہ وہاں سے موصل ایک شہر ہے وہاں چلے گئے۔ وہاں کچھ عرصہ گزارا، پھر وہاں سے نصیبین ایک شہر ہے وہاں پہنچے، پھر نصیبین سے عموریہ پہنچے، عموریہ رہے، اور پھر عموریہ کا جو عیسائی عالم تھا، اس کا جب آخری ٹائم آیا، آخری وقت آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ میں اب کس طرف جاؤں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اب پیغمبر آخر الزمان کا زمانہ قریب ہے، یعنی آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، تم ان کی تلاش میں نکلو۔ اور اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جس سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے وہ کھجوروں والی سرزمین ہوگی۔ دوسرا کہ وہ جو پیغمبر آخر الزمان ہوں گے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں، لہٰذا اب تم ان کی تلاش میں جاؤ۔ اب پھر وہ وہاں سے ایک قافلے کے ذریعے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ قافلے والوں نے ان کو بیچ دیا، وہ غلام بنا لیے گئے۔ پھر وہاں غلام بن کر وہ کسی ذریعے سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ جب پہنچے تو ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں مجھے اس عیسائی عالم نے بتایا تھا کہ وہ پیغمبر آخر الزمان کا دار الہجرت ہوگا۔ تو وہ وہاں پر رہ رہے تھے، غلام بن چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ تشریف لائیں۔ اور اچانک ایک دن ان کو پتہ چلا کہ اس سرزمین کی طرف پیغمبر آخر الزمان ہجرت فرما کر آ گئے ہیں۔ اب یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے کھجوریں لے کر گئے اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے صدقے کی کھجوریں لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں اور خود استعمال نہیں کی، جیسا کہ اس نے نشانی بتائی تھی کہ وہ صدقہ استعمال نہیں کریں گے۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ کھجوریں لے کے وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، یعنی تحفے کے طور پر لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائی اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائی۔ اب یہ نشانی بھی پوری ہو گئی، اور پھر مہر نبوت کی نشانی بھی، وہ ایک جنازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ایک صحابی رسول کی تدفین میں شریک تھے،
اس موقع پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے مہر نبوت دیکھی، اس کو چوما اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ایک بڑی طویل داستان ہے، میں نے مختصراً آپ کو بتائی۔ اب یہ غلام تھے تو اس کا جو مالک تھا وہ ان پر سختی کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ اپنے مالک سے بات کریں تاکہ ہم آپ کی قیمت ادا کر کے آپ کو آزاد کروا دیں۔ تو مالک نے مطالبہ کیا کہ مجھے 300 درخت کھجور کے لگا کے دو اور 40 اوقیہ سونا دو، تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو اعلان کیا کہ اپنے بھائی کی مدد کریں۔ صحابہ کرام نے مل جل کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر 300 کھجور کے درخت اکٹھے کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر صحابہ کے ہمراہ وہ باغ لگایا، 300 درخت لگا کے دیے۔ اور اسی طرح کچھ عرصے بعد سونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو دیا کہ اب آپ ان کو ادا کر کے آپ آزاد ہو جائیں۔ تو اس طرح وہ آزاد ہو گئے۔ اور وہ جو باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا حضرت سلمان فارسی کی مدد کرنے کے لیے، کھجوروں کا باغ، وہ اب بھی موجود ہے مدینہ طیبہ میں 1400 سال گزرنے کے باوجود اب بھی موجود ہے، اور اسی طرح ہرا بھرا ہے، اور اسی طرح یعنی اس پر کھجوریں لگتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین معجزہ ہے، وگرنہ اتنے سال گزرنے کے بعد وہ درخت موجود رہے یا وہ پھلدار رہے، یہ ممکن نہیں۔ اتنے لمبے عرصے تک کوئی درخت پھلدار نہیں رہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے وہ کھجور کے درخت اب بھی موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ میں اب بھی اس باغ کو باغ سلمان فارسی کہتے ہیں، اور ان کا انتقال عراق کے شہر مدائن میں ہوا۔